بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، انسان اللہ کریم کی قدرت کا حسین ترین شاہکار ہے۔ اللہ کریم نے اس کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ اور اللہ کریم اس کے جسم کا بھی رازق ہے اور اس کی روح کا بھی رازق ہے۔ جسم کو اللہ کریم نے اربع عناصر سے بنایا ہے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے، مٹی سے۔ اس کی غذا کا اہتمام بھی اللہ کریم نے انہی چار عناصر سے کیا ہے۔ لیکن جب ہم حضرت شیخ عبد الکریم البصراوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس ملفوظ پہ غور کرتے ہیں تو اس وقت روح مسرور ہو جاتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے زمین کو پیدا کیا تو زمین چٹیل تھی، اس کے اوپر زندگی کا کوئی اثر نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا، اس کے اوپر رویدگی کے کوئی نشان نہیں تھے۔ پھر اللہ کریم نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا اور ان کے ذمہ ڈیوٹی یہ تھی کہ تم زمین کے چپے چپے پہ جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم محمد کا وظیفہ کرو۔ پھر 70,000 ملائکہ کی ایک اور جماعت بھیجی اور ان کے ذمہ یہ تھا کہ تم میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محاسن اور محامد بیان کرو۔ پھر اللہ کریم نے 70,000 ملائکہ کی جماعت اور بھیجی اور ان کے ذمہ یہ تھا کہ تم زمین کے چپے چپے پہ جاؤ اور وہاں جا کے میرے محبوب پہ درود و سلام کا وظیفہ کرو۔ جب یہ تین وظیفے ہوئے تو پھر یہ پانی کے چشمے جاری ہوئے اور پھر دریا جاری ہوئے، اور زندگی کا جتنا سامان اس وقت زمین کے سینے کے اوپر موجود ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کریم نے ان تین وظائف کی بدولت عطا فرمایا ہے۔ اس طرح آپ جو بھی کسی بھی چیز کا لقمہ لیتے ہیں، گندم کا ہو، جو کا ہو، چاول کا ہو یا تر فروٹ کا ہو، خشک فروٹ کا ہو، تو جو بھی لقمہ آپ لیتے ہیں اور آپ اس سے پوچھیں کہ تو کہاں سے آیا ہے اور کیا لے کے آیا ہے، تو وہ اگر اس کو اللہ کریم زبان حال بخش دے، قوت نطق اور گویائی عطا فرما دے، تو وہ آپ کو زبان حال سے پکار کے کہے گا کہ میں آیا تو فلاں سرزمین سے ہوں، لیکن میری جیب میں اسم محمد کی برکت موجود ہے، میری جیب میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کی برکت موجود ہے، اور میری جیب میں درود و سلام کی برکات موجود ہیں۔ اور روح کا جو اللہ کریم نے غذا کا سلسلہ عطا فرمایا ہے، سب نبیوں کے ماننے والوں کے لیے اللہ کریم نے روحانی غذا کا اہتمام فرمایا، لیکن وہ صحائف اور کتابیں جو اللہ کریم نے روحانی دسترخوان کے طور پہ نازل کیے، وہ تختیوں کے اوپر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا صحیفہ تختی پہ تھا، جناب نوح علیہ السلام کے صحیفے تختیوں پہ تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی تختی کے اوپر تھے، حضرت داؤد کے اوپر اترنے والی کتاب زبور بھی تختی کے اوپر تھی، جناب موسیٰ کی کتاب تورات بھی تختی کے اوپر تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو انجیل اتری وہ بھی تختیوں کی صورت میں تھی۔ لوگ تختیوں سے استفادہ کرتے تھے اور اس طرح اپنی روح کی بالیدگی کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن جب امت محمدیہ کی باری آئی تو اللہ کریم نے ہمارا روحانی رزق یہ تختیوں پہ نہیں رکھا، ہمارے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اپنے محبوب سے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کی امت کا روحانی رزق یہ آپ کے قلب منیر کے اوپر نازل کیا ہے۔ سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا، پھر وہاں سے اس نے شعور مصطفیٰ کا سفر طے کیا، فکر مصطفیٰ اور ذہن مصطفیٰ کا سفر طے کیا، اور پھر اس نے زبان مصطفیٰ کو چوما، اور پھر لب مصطفیٰ کو چوم کر وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعتوں تک پہنچا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سماعتوں تک پہنچا، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعت تک پہنچا، اور حضرت زید بن حارثہ کی سماعت تک پہنچا، اور اس طرح پھر یہ سلسلہ پھیلتے پھیلتے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار تک پہنچا، اور پھر آگے تسلسل کے ساتھ ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا رہا، اور پھر آگے اس کی ریٹن صورت آ گئی اور یہ تحریری صورت میں آگے اس نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ تو قرآن مقدس یہ ہماری روح کی غذا ہے، اور میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کبھی وقت ایسا نہیں آیا ہوگا، کوئی دن آپ کا ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں آپ نے کبھی ناشتہ قضا کیا ہو۔ تھوڑا یا بہت ناشتہ آپ ضرور کرتے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے
हर रोज़ कुरान मुक़द्दस पढ़ने का मामूल बनाया हुआ है। तो अगर आपने मामूल नहीं बनाया, अगर आप अपने जिस्म को रोज़ाना नाश्ता देते हैं तो रूह के नाश्ते का भी एहतमाम कीजिए और सुबह उठ के सूरह यासीन की तिलावत कर दीजिए, आपकी रूह का नाश्ता हो जाएगा। या कुरान मुक़द्दस की कोई एक आयत पढ़ लीजिए, अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी में और आपके उस दिन में ख़ास तौर पर बरकत नाज़िल फरमा देगा।